بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل شانه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. سب مل کے درود پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک دی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے درود و سلام تو بعد اج دی اس بابرکت رات دے وچ جناب دی پیش مبارک دا ہدیہ کہ لا الہ دے صحن وچ علی مرتضیٰ کا پر نور ظہور آمد سب کو مبارک ہو. خیر مبارک. میں نے مبارک بات دی ہے کس چیز کی؟ جو آج وقت ہے، جو آج رات ہے، اس رات کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں. کہاں سے بتانا چاہتا ہوں؟ جو اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اس کے مطابق بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ آج جو رات جا رہی ہے یہ بابرکت کیوں ہے. راتیں تو اور بھی آتی ہیں، دن تو اور بھی آتے ہیں، لیکن آج کون سی ایسی خاص بات ہے جس وجہ سے یہ رات بابرکت رات ہو گئی؟ بابرکت رات ہو گئی. اس رات کی وضاحت کے لیے آج ہم 10 منٹ گفتگو کریں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس رات کو اتنی فضیلت اللہ نے کیوں عطا فرمایا. تو میرے بھائی بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں وہ ماننے والے جو اپنے مرشدوں کا، اپنے رہبروں کا جشن کھل کے منا سکتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوش نصیب ہیں
وہ ماننے والے جو اپنے رہبروں کا، اپنے مرشدوں کا جشن کھل کے منا سکتے ہیں، اور یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں نہیں، یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ کیسے؟ یہ اعزاز ہر کسی کے نصیب میں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر آدمی ماننے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی ماننے والا نہیں ہوتا۔ تو پتا چلا جو بھی مانے گا اللہ اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ جو بھی انسان اتباع کرے گا قرآن مجید کا، اس کا اتباع کرے گا قرآن مجید اور فرقان حمید کا، اور ڈرے گا بن دیکھے رحمان سے، ڈرے گا بن دیکھے رحمان سے، ایسے شخص کو خوشخبری سنائیے مغفرت کی، اجر کریم کی۔ کس شخص کو؟ جس نے اطاعت قرآن مجید فرقان حمید کر لیا، جو بھی اللہ کے دیکھے بغیر ڈرا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ اس انسان کو خوشخبری سناؤ مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اس انسان کو خوشخبری سناتا ہے جس کو بخشش کا وسیلہ سند مل گئی، یعنی کہ مغفرت ہو چکی ہے، اس کے لیے اجر کریم ہے۔ جس کے لیے مغفرت نہیں اس کے لیے اجر کریم نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے مغفرت نہیں اس کے لیے اجر کریم نہیں۔ ایک بندہ گناہگار ہے جا جہنم چ رہا ہے اور واسطے اجر کریم کا دا، اجر کریم اس انسان واسطے ہے جڑا معاف ہو کے جنت دے وچ چڑھے، جدے گناہاں دی معافی مل۔ ہن گناہاں دی معافی لین واسطے ایمان دا ہونا ضروری، ایمان دا ہونا ضروری۔ مثلا اس طرح کہ ساڈے ایمان دے وچ سب تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، میں اس پر ایمان لایا۔ اب انسان ساری زندگی پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوا، یا اللہ تیرا اسم مبارک تو میں پکار رہا ہوں، میں تجھے یاد کر رہا ہوں، میں تجھے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ابھی تو مسلمان نہیں ہوا، یا اللہ میں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ تو نے نبی کی اطاعت نہیں کی، نبی کی اطاعت نہیں کی۔ یا اللہ میں تیرے نبی کی اطاعت کیسے کروں؟ تو اللہ کہتا ہے پڑھ محمد الرسول اللہ۔ اب پڑھا محمد الرسول اللہ تو انسان ہو گیا مسلمان۔ جب تک کہتا رہا لا الہ تو اللہ نے کہا کہ تو مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کہ محمد الرسول اللہ نہیں کہا، محمد کی اطاعت نہیں کی، محمد کی پیروی نہیں کی، اس لیے تو مسلمان نہیں۔ تو ایمان کے لیے پہلی شرط کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایمان کے لیے دوسری شرط کیا؟ کہ اللہ کے جتنے فرض ہیں ان کو تسلیم کر لینا۔ جن کو اللہ کے جتنے فرض ہیں ان کو تسلیم کر لینا، مان لینا۔ مثلا نماز اللہ کا فرض ہے، نماز اللہ کا فرض ہے، اگر انسان نے اس کو تسلیم نہ کیا تو اللہ کہتا ہے کہ تو مسلمان نہیں، کیونکہ میرے حکم کو نہیں مانا اس لیے تو مسلمان نہیں۔
تو یا اللہ کیا تیرے حکم کو ماننا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے نبی کے حکم کو بھی مان. یا اللہ تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمانا کہ تجھے بھی مانے اور تیرے نبی کو بھی. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، کہ سب سے پہلے میری اطاعت کرو اور پھر میرے نبی کی اطاعت کرو. تو اس اطاعت کے صدقے جو تو نے اطاعت کر لی، اس کے صدقے میں تجھے اجر عظیم عطا کروں گا. اور وہ اجر عظیم کون سا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس انسان نے اطاعت رسول اور اطاعت خدا کر لی، میں قیامت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رکھوں گا جس پر میری نعمتیں تمام ہوئی. کیا ہوا؟ نعمتیں تمام ہوئی. میں تڑے کو نعرے نہیں لوانے، لیکن ہوش جوش دے وچ بیٹھیا جے کہ 10 منٹ دی گفتگو جڑی تاڑے تک پیغام پہنچانا ہے وہ دسنا چاہتا کہ انہاں لوگاں دے نال رکھاں گا کتھے؟ جنت دے وچ، جڑے میرے نبی نے جنہاں اُتے میں اپنیاں نعمتاں اتاریاں، جنہاں نوں میں معجزیاں دی طاقت دے کے دنیا وچ بھیجی. سبحان اللہ. انسان کدوں رہے گا؟ جدوں نبی دی اطاعت کر لے. اچھا مالک، نبی کی اطاعت کر لی، تیری اطاعت کر لی، تو یا رب العالمین اب اللہ کا رسول کیا کہتا ہے؟ تو اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کعبہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہدایت کا گھر بنایا. میں بہت جلدی میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی نزاکت، وقت کے دامن میں وقت کی گنجائش نہیں. کیسی بات ہے کہ وقت کے دامن میں وقت کی گنجائش نہیں ہے. بھی وقت لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. جیسے انسان کے پاس زندگی میں وقت کی گنجائش نہیں. اس کو 15 منٹ کی زندگی ملی اور یہ اتنی حماقت اور تکبر کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول گئے. 15 منٹ کیسے؟ 15 منٹ کی زندگی کیسے بھائی؟ اذان بلند ہوئی، اذان کے بعد نماز میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 15 منٹ. کیوں بھائی؟ جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، جو نہیں پڑھتے انہیں پتا ہی کیا ہے بھائی. 15 منٹ. انسان دنیا میں آیا تو کانوں میں اذان ہوئی، اب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی نماز ہو رہی. کبھی نماز جنازہ میں اذان ہوئی؟ نہیں ہوئی. پتا چلا کہ اذان تو پہلے ہو چکی ہے، اب اس کی نماز ہے. 15 منٹ کی زندگی ملی اور اس زندگی میں اتنی حماقت اور اتنے لمحات فکریہ نہیں اس نے گزارے کہ یار میں فکر کروں کہ میں کون سی دنیا میں آیا اور کس لیے آیا. تو بھائی اس لیے اللہ اور اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے بیت اللہ شریف بنایا، اللہ کا گھر بنایا. کہاں بنایا؟ جہاں تجھے بھیجا اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا. بھائی کس کا گھر بنایا؟ اللہ کا گھر بنایا. کہاں بنایا؟ اس دنیا میں. کس لیے بنایا؟ ہماری ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے بنایا. ہم کعبہ کیا لینے جاتے ہیں؟ ہدایت لینے کے لیے جاتے ہیں. اور آج اگر نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح منہ کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف. اس لیے کہ یار یہ ہماری ہدایت کا گھر ہے، یہ ہماری ہدایت کا دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے. اب میں ہدایت کی بات کرنے لگا ہوں تو بھائی بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے کچھ شرائط و ضوابط لازم ہے. مثلاً ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور ہادی بھی وہ ہو جو پاک ہو. تو الحمدللہ خانہ کعبہ بیت اللہ پاک ہے. کیوں بھائی کوئی شک ہے؟ تو کہو نا سبحان اللہ. کون ہے؟ ہادی. ہدایت کون کرتا ہے؟ ہادی. تو اب میرے بھائی میں نے جب دیکھا تو پتا چلا کہ بے شمار لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور واپس آ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں. کعبہ نے ان کی ہدایت کیوں نہیں کی؟ میں بات بہت بڑی کر رہا ہوں.
آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اب گئے تو بھائی کعبہ، کہاں گئے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ ہادی ہے، ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے کس کی؟ انسان کی جو ایمان لے آیا اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اب ہادی کا ہونا پاک ضروری، تو خانہ کعبہ پاک ہے، تو بھائی دوسری شرط یہ ہے کہ ہادی کا بولنا ضروری۔ بھائی بولے گا تو کسی کو ہدایت دے گا، اگر بولے گا نہیں تو ہدایت کیسے دے گا؟ ہادی کا پاک ہونا ضروری، ہادی کو بولنا ضروری۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان حج کر واپس پاکستان میں آیا، مثال کے طور پر یہاں آ کر اس نے تو حج کیا تھا، ہدایت لی سی کعبہ سے، تو اب اس کی ہدایت کہاں گئی کہ یہ یہاں آ کر چوری بھی کر رہا ہے اور بے ایمانی بھی کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اللہ کا فرض نماز بھی نہیں ادا کرتا۔ تو بھائی کعبہ نے، ہادی نے کیا ہدایت کی اس کی؟ کون سی ہدایت کی؟ لیکن کیا کرے؟ تو اگر میں سمجھانے کے لیے کچھ دلیل پیش کروں تو پتہ چلتا ہے کہ کعبہ ہدایت کیسے کرتا ہے۔ کعبہ ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا، کعبہ ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جو بے ایمان ہو چلا جائے کعبے میں تو کعبہ ہدایت کب کرے گا بے ایمان کی؟ کعبہ ہدایت ہر کسی کی نہیں کرتا۔ اب ہادی کا بولنا ضروری۔ کعبہ ہدایت کرتا کیسے ہے؟ میں یہ نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے ہمارا بیٹا ساتھ ہوتا ہے تو ہم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جو سکول نظر آ رہا ہے، اس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ کس سے کی؟ اس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو بھائی کیا سکول کی اینٹوں نے اس کو پڑھایا تھا؟ سکول نے نہیں پڑھایا، سکول کے اندر کوئی استاد تھا جس نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہادی تھا جس نے پڑھایا ہے۔ تو انسان ابھی بھی سر جھکے ہوئے ہیں، ذرا زبان سے بولو یہ جشن کا سماں ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہیں ایک بتاؤں بات، جب معراج نبی میں، معراج پر میرا نبی تیرا رسول گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس سے گزرے تو فرشتوں سے میرے نبی نے پوچھا، اے فرشتوں بتاؤ تمہیں اللہ نے کیا حکم دیا؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر وقت میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ تو ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا اچھا، تو اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں کبھی کوئی وقت آیا کہ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرتے ہو؟ سبقت سمجھتے ہو؟ یعنی کہ ایک دوسرے سے زیادہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک وقت اے میرے نبی ایسا آتا ہے جب ہم تمام فرشتے سبقت حاصل کرتے ہیں۔ تو کہا وہ کون سا وقت؟ کہا جب دنیا میں تمہارے ویر علی کا کوئی جو نام لیتا ہے تو ہر فرشتہ کہتا ہے کہ میں اس کا منہ پہلے چوموں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ایک کہتا ہے کہ میں اس کا پہلے منہ چوموں گا اور دوسرا کہتا ہے میں اس کا منہ چوموں گا۔ تو میرے بھائی کب سبقت حاصل کرتا ہے؟ جب میرے نبی کے ویر علی کا نام دنیا میں کوئی بھی انسان بلند کرتا ہے۔ تو ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ مولا و پنجم کی ذات پاکا، اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ تو بھائی بات یہ ہے، اگر فرشتوں نے تمہاری تصویر بنا لی، ایک کیمرہ ہمارے پاس ہے، ایک فرشتوں کے پاس ہے، آج جو پریشان ہو گیا تو فرشتوں نے تصویر بنا لی تو قیامت والے دن وہ سامنے کرے گا، یا اللہ یہ ہے جو تیرے علی کے ذکر پر خوش نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آج کچھ پل کے لیے ہی چاہے مسکراہٹ لائیں، جشن خوشی کا نام ہے تو خوش ہو جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اب بھائی سکول کے پاس سے گزرے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو اس سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی اور اس سکول میں پڑھا، تو اب پڑھایا سکول نے نہیں، تو بھائی سکول میں کوئی تھا جس نے پڑھایا ہے۔ تو اب
انسان سوچتا نہیں. انسان سفر کر رہا ہے اور سفر میں بیٹھے ہوئے ساتھ والے دوست کو کہتا ہے کہ بھائی فلاں ہسپتال چلا جا, اگر تجھے کوئی مرض ہے تو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو بھائی کبھی کسی ہسپتال نے بھی انسان کا علاج کرایا نہیں. پتا چلا ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے جس نے اس کا علاج کیا. سبحان اللہ, کیا شان. ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر ہے جس نے علاج کیا ہے. اب پتا کرنا ہے کہ ہاتھی بولتا کیسے ہے, اب کعبے سے ہدایت کیسے ملتی ہے. تو پتا چلا یہ کعبہ تو اینٹوں کا گھر ہے, یہ کعبہ تو اینٹوں کا گھر ہے, اس کے اندر کوئی ہاتھی ہے جو ہدایت کرتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری بابا چلپی سرکار. اس کے اندر کوئی ہادی موجود ہے جو ہدایت کرتا ہے. اب ہادی کون ہے؟ بھائی پتہ تو کرنا پڑے گا نا یہ قبلہ کیا تھا. اور آؤ آج میں تجھے ایک نقطے کی بات اور بتاتا جاؤں. بات کھل گئی تو میں بتاتا جاؤں. یہ جو کعبہ ہے, یہ جو ہدایت کا مرکز ہے, یہ جو ہدایت کا منبع ہے, یہ بھی کسی کی شبیہ ہے, یہ اصل نہیں. سبحان اللہ. اب تم پریشان ہو جاؤ گے, یہ کون سی بات کرتی بھائی کعبہ ہی اصل نہیں, یہ کون سا دین ہے. تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. یہ کعبہ ہے بیت المعمور کی شبیہ. بیت المعمور ہے کعبہ اللہ کا نور. تو جب یہ کعبہ بنایا گیا تو اس کعبے کو دیکھ کر بنایا گیا. اس کعبے کو بیت اللہ بیت المعمور کو دیکھ کر دنیا میں بنایا گیا. یہ کس کی شبیہ ہوئی؟ یہ کس کی تصویر ہوئی؟ بیت المعمور کی. مثال کے طور پر انسان آج مسجدوں میں گنبد بناتے ہیں. تمام انسان جب بھی مسجد بناتے ہیں تو مسجد میں گنبد بناتے ہیں. وہ گنبد انسان کے تصور میں کیسے آیا؟ مسلمان اس گنبد کو مسجد پر کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ گنبد خضرا کو دیکھ کر یہ گنبد خضرا کی شبیہ ہے, یہ اس کی تصویر ہے. یہ گنبد خضرا کی نقل اتار کر اس کی تصویر اتار کر مسجد میں سجا لیتے ہیں. یہ مینار وہاں کی شبیہ سجا لیتے ہیں. اگر نہیں یقین تو آگے چلو کہ جب مسجد کے اوپر گنبد اس کی شبیہ بن جاتا ہے تو اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر منبر پڑا ہوتا ہے. یہ بھی میرے نبی کے منبر کی شبیہ ہے, اس کی طرف دیکھ کر یہ بنایا گیا ہے. سبحان اللہ. اب ملا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ منبر پر بیٹھ کر نبی کی شبیہ پر بیٹھ کر نبی کی شبیہ کے نیچے نبی کی شبیہ کے اوپر پھر کہتے ہو شبیہ کو دیکھ کر کہ جو علی کا نام لے گا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا شان ہے بھائی شبیہ پر دیکھ بیٹھ گئے. کس پر؟ شبیہ پر. کچھ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے. تو بھائی میرا نبی کہہ رہا تھا یہ میرے لحموں کا لحمی ہے, یہ میرے جسموں کا جسمی ہے, یہ میرے روحوں کا روحی ہے, یہ میرے بچو میں اس کے اندر سے علی مجھ سے میں علی سے. تو پتا چلا جو علی کو دیکھے گا وہ نبی کو دیکھے گا. تو کچھ لوگ ہیں نا اس دور میں جب ہم علی علی کرتے ہیں تو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کہیں شیعہ تو نہیں ہو گیا. ہے نا کچھ لوگ ایسے جب ہم حسین کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں. تو بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ہم علی علی کرتے ہیں حسین کرتے ہیں ہم تو ہو گئے شیعہ ان کے جن کا ذکر کرتے ہیں. تم بتاؤ تم کیا ہو کن کا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. تم تو بتاؤ جو علی علی کرے وہ تو شیعہ ہو گیا. ضروری نہیں کہ ہم سب کچھ ان کو دے دیں, ہمارے حصے میں بھی تو کچھ رہنے دو. علی بھی ہمارے, حسین بھی ہمارے, نبی بھی ہمارے. سبحان اللہ. تو بھائی اندر کوئی ہادی ہے جو ہدایت کرتا ہے. وہ ہادی کون ہے؟ اور ہادی کے لیے ضروری ہے کہ بتانا کہ جس ہادی کا ہم میلاد مناتے ہیں, جشن ملاتے ہیں, ولادت مناتے ہیں, وہ ہادی کہاں سے آیا اور کون تھا؟ کہاں سے آیا اور کون تھا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر انسان
دنیا اپنے اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہو. میں بڑے پرسکون لہجے میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر انسان، اگر کوئی بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا، وہ کہاں پیدا ہوا؟ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا. تو بھائی بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے. تو کیا حضرت ابو طالب کے پاس گھر نہیں تھا کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے؟ اور یقین جانو کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں علی والے کہ دنیا میں ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں کہ ہم ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤ ہمارا علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کسی کے پاس ایسا علی ہے ہی نہیں جو کہہ سکے کہ اللہ کے گھر میں آیا. تو میرے بھائی اس کی وضاحت کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بی بی آپ قبلہ میں موجود تھی، کعبہ میں موجود تھی، اور اللہ رب العالمین نے وقت ندا آیا اور کہا کہ اے مریم تو بطول ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ. نہیں، بطول پاک. حضرت عیسیٰ پاک ہے بن باپ کے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مریم تو میرے قبلہ سے باہر چلی جا. کس لیے؟ کیونکہ یہ عبادت کا گھر ہے، بچے پیدا کرنے کی جگہ نہیں. یہ عیسیٰ میرا بندہ، یہ میرا نبی ہے اور میں نے تجھے اس کو عطا کیا. لیکن اگر اس کو میں نے یہاں پیدا کر دیا تو میری توحید کو خطرہ ہو جائے گا. اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبلہ میں پیدا ہونے کی اجازت دے دی تو قیامت تک عیسائیوں کے پاس دلیل آ جائے گی کہ اللہ کا بیٹا تھا کہ اللہ کے گھر میں آیا. اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کے گھر میں آیا، اس لیے اس کو باہر لے جائے. اب حضرت مریم چلی اور اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا. جب بیٹا لے کر واپس آئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مریم تو بھی پاک تھی، تیرا باپ بھی پاک تھا، تو طیب و طاہر، تیری ماں بھی پاک تھی، یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ ابھی تو تیری شادی نہیں. تو آپ بولی نہیں، اشارہ کیا کہ میری عزت اور پاک دامنی کی شہادت یہ بچہ دے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں طیب و طاہر، میری ماں بطول ہے، میری ماں پاک ہے.